انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے علامہ ارشد قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیوز کے نیچے اپنی قیمتی آراء کا، اپنے قیمتی مشوروں کا ضرور اظہار کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمارے اندر دین اسلام کی خدمت کا مزید جذبہ پیدا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں تا دم آخر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ سیام کی برکتوں کو لوٹا، ماہ سیام کے روزوں کا اہتمام کیا، نماز تراویح ادا کرتے رہے، ذکر و اذکار میں یہ پورا مہینہ گزار دیا، اور یقیناً آج عاشقان رمضان المبارک کا دل افسردہ ہے کہ یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی تمہارے پاس رمضان آ گیا جو کہ برکت والا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ ماہ سیام میں حسی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے، اور اس ماہ مبارک میں قدرتی طور پر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سنت ہے جس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور جانے پر غمگین ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں ہے؟ اس کی تشریف آوری پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، مساجد میں بہاریں آ جاتی ہیں، عبادت اور تلاوت کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، سحر و افطار کی اپنی اپنی کیا خوب رونقیں ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین کرام، جو ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک سے محبت کرتے ہیں، عاشقان رمضان المبارک کو یہی احساس تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان المبارک نے اگرچہ آئندہ سال آنا ہے، مگر ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیرے آنے کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے قبل رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے رمضان المبارک کی عبادت کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں یا آخری لمحات میں ماہ رمضان المبارک سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، تو یہ بھی ایک نہایت اچھا اور عمدہ عمل ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اچھی نیت پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔
بے شک ماہ سیام ماہ رمضان المبارک میں بے شمار گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یقیناً جو غافل مسلمان ماہ سیام ماہ رمضان المبارک میں بھی مغفرت سے محروم رہا، یقیناً وہ بہت زیادہ محروم ہوا۔ جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے۔ قاہرہ مصر کے ایک بزرگ حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے جانے پر غمگین ہو جایا کرو، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے کہ جس میں تم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جاں فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے روز حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ سیام کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کا جو اجر تیار کیا گیا ہے، اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی اور نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ عفو و درگزر کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول نہیں دیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام ماہ رمضان المبارک میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ کیا اس مبارک مہینے کی ہر رات میں افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے آپ کو اس کے ثواب سے محروم رکھتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے رونے لگے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور، میں نے یہ ماہ سیام ماہ رمضان غفلت میں گزار دیا، نہ میں نے اس کے روزوں کا اہتمام کیا، نہ نماز تراویح ادا کی، پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا۔ کیا اب میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کروں تو کیا رب میری توبہ کو، میرے استغفار کو قبول فرمائے گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ و استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، اپنے نیک بندوں میں بھی شامل فرمائے گا۔ اس نوجوان نے یہ سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کریں، دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس ماہ سیام میں کی گئی ہماری تمام عبادات کو، روزوں کو، نماز تراویح کو، تلاوت کلام پاک کو، ذکر و اذکار کو، درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔